میں نے ایک بار ایک انگریزی فلم دیکھی تھی، ہاؤ ٹو میک این امریکن کوئلٹ۔ اس کا ایک ڈائلاگ کافی دنوں تک میرے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔ یہ ماں اور بیٹی کے درمیان مکالمہ تھا۔ بیٹی ماں سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے باپ سے علیحدگی کیوں اختیار کی تھی، تو ماں بڑے رسان اور سہولت سے کہتی ہے، نتھنگ ہیپنڈ، لو سم ٹائمز ڈائز، اٹ سمپلی ڈائز۔ یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں آتے رہے، شاید اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اب اتنے سالوں بعد میں اس کا مطلب خوب اچھی طرح جان گئی ہوں۔ ان الفاظ کو سننے اور سمجھنے کے درمیان کئی سال پھیلے ہوئے ہیں، میری اور تاشفین کی محبت کے عروج و زوال کے سال۔ تاشفین سے میری ملاقات ایک صنعتی نمائش میں ہوئی تھی۔ نمائش لگے تقریباً مہینہ ہو چلا تھا اور اب 2 دن بعد نمائش ختم ہونے والی تھی۔ میں ہینڈی کرافٹس کی دکان میں جا گھسی۔ میں خاص طور پر نمائش سے خریداری کرنے کے لیے سیالکوٹ سے آئی تھی۔ اس وقت دکان میں صرف وہ اور میں تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ جس چیز پر بھی میری نظر انتخاب پڑتی وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جاتا۔ جب 3-4 چیزوں پر یہی ہوا تو میں چڑ کر دکاندار سے الجھ پڑی۔ آپ دونوں کی پسند حیرت انگیز طور پر ایک ہے، دکاندار مسکرایا۔ تبھی میری نظر ایک بے حد خوبصورت جالی دار لیمپ پر پڑی۔ میں اس کی طرف بڑھی مگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر قیمت کا ٹیگ پڑھ رہا تھا۔ مارے غصے کے میری بری حالت ہو گئی اور میں اس کے قریب جا کر بولی، کیا آپ لاہور میں رہتے ہیں؟ میں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ جی، اس نے کہا مگر حیرت اس کے چہرے پر مرتسم تھی۔ معلوم ہے میں سیالکوٹ سے آئی ہوں، میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، گویا اس پر احسان دھرا ہو۔ جی مجھے معلوم نہیں تھا، وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مزید چڑ گئی۔ مہینے بھر سے نمائش لگی ہوئی تھی، آپ کو آج ہی خریداری کرنا تھی؟ کہنے کو میں بھی یہی بات کہہ سکتا ہوں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے، پھر بھی آپ کی کوفت کو دیکھتے ہوئے معافی چاہتا ہوں۔ معافی چاہنے سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میری کوفت میں شرمندگی بھی شامل ہو گئی تھی جس سے میں مزید چڑچڑی ہو رہی تھی۔ میرے امتحان تھے اس لیے نہیں آ سکی، ویسے مجھے آپ کو وجہ بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے میری بھی کچھ ناگزیر وجوہات تھیں۔ اس نے پتلون کی جیب میں سے بٹوا نکالا اور تعارفی کارڈ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے غیر ارادی طور پر بے دھیانی میں کارڈ تھام لیا اور فوراً ہی دکان سے نکل گئی۔ دکاندار کچھ بولا، اس کی بھی آواز آئی مگر میں نے کسی بات پر دھیان دیا نہ پلٹ کر دیکھا۔ ادھر ادھر کی خریداری کے بعد میں لوٹ گئی۔ گھر جا کر کارڈ دیکھا، وہ سرجن تھا، اس کا نام تاشفین تھا۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ کبھی کبھی میں بھی کتنی نامعقول ہو جاتی ہوں، میں نے سوچا۔ بات رفت گزشت ہو گئی۔ کئی ماہ بعد امی کے پتے کا آپریشن تھا۔ متفقہ طور پر لاہور میں آپریشن کرانا طے پایا۔ ہسپتال میں جانے پر مجھے خیال آیا کہ وہ ہینڈی کرافٹس والا بھی یہیں پر سرجن ہے، بھلا آدمی تھا، رابطہ کر دیکھوں۔ پھر خیال آیا کہ اب تو وہ بھول بھال چکا ہوگا۔ سرجن سے ملاقات طے پائی اور جب امی اور میں کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنی پیشہ ورانہ سنجیدگی بھول کر کھل اٹھا، ارے آپ؟ امی حیران تھیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ امی، یہ وہی ہینڈی کرافٹس والے ہیں، اور ہم تینوں ہنس دیے۔ تاشفین نے امی کا بہت خیال رکھا، ابو اور سمرین سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی۔ ہم سب لوگ ان کے بہت شکر گزار تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں اپنے ہاں سیالکوٹ آنے کو کہا اور وہ سچ مچ ہماری دعوت پر چلے آئے۔ اس طرح ہمارے درمیان اچھے دوستانہ تعلقات استوار ہو گئے۔ میں جانتی تھی تاشفین یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی پہلے دن ہی پڑھ لی تھی۔
میرے گھر والوں کو وہ بہت پسند تھے اور سمرین تو بہت ہی خوش تھی کہ کوئی تو ہو جو اس وحشی غزال کو شیوائے رم بھلا دے اور اپنا اسیر کر لے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی تاشفین اچھے لگے تھے۔ امی کو خدا جانے کیا وحشت تھی کہ انہیں بیٹیوں کی شادیوں کی بہت جلدی تھی۔ میٹرک کے بعد سے اٹھتے بیٹھتے سنانے لگی تھیں کہ انہیں جیسے ہی کوئی رشتہ مناسب لگا شادی کر دیں گی۔ رشتے آنے لگے تو میں نے ان پر واضح کر دیا کہ میرے لیے وہ ابھی نہ سوچیں کہ اول تو میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی اور دوسرے جب تک کوئی خود میری نظروں میں نہ جچا شادی نہیں کروں گی۔ خیر دوسری وجہ تو میں نے خود محدود رکھی اور امی کے تانوں تشنوں ناراضی کوسنوں کو شربت کے گھونٹ کی طرح پیتی رہی۔ مجھ سے مایوس ہو کر انہوں نے بھولی فاختہ سمرین کو پکڑ کر بیاہ دیا۔ انٹر کے امتحان کے فوراً بعد ہی اس کی شادی ہو گئی اور جب 2 سالوں میں منا اور گڑیا اس کی گود میں کھیلنے لگے تو امی کی وحشت اور گھبراہٹ میں سمرین بھی شامل ہو گئی۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے سنانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں قصے حکایتیں دہرائی جاتی مگر میرے کان پر جوں نہ رینگتی۔ میں انہی دنوں ایم اے کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی جب نمائش میں میری تاشفین سے ملاقات ہوئی تھی اور جسے میں بھول بھال گئی تھی کہ امی کی سرجری کے سلسلے میں اب ان سے اچھے خاصے گھریلو روابط استوار ہو گئے تھے۔ حسن اتفاق سے ابو کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی اور اب تاشفین وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں آنے لگے۔ امی ابو جان بوجھ کر چشم پوشی کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی توقعات بھی وابستہ کیے بیٹھے تھے۔ فون پر ہمارا اکثر رابطہ رہتا اور میں نے محسوس کیا کہ ہم بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ذات میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی پسند ملتی تھی، خیالات بھی بڑی حد تک ملتے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو اور صحبت بہت پرلطف رہتی، شاید ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ اور آخر ایک دن تاشفین نے اس تصویر پر سے پردہ ہٹا دیا جو ہم دونوں نے آہستہ آہستہ مل کر پینٹ کی تھی مگر جس پر کیپشن دینے سے ہم دونوں جھجک رہے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تاشفین نے بات کی گمبھیرتا کو سبک بنانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال غلط بھی تو ہو سکتا ہے، جب تک یقین نہ ہو اتنی بڑی بات زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ ویسے میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے۔ کیا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ آپ کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، جب تک یقین نہ ہو اتنی سنجیدہ بات زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ انہوں نے بات مجھے لوٹائی اور جیسے ہی ہم دونوں کی نظریں ملی ہم دونوں کو چپ لگ گئی۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں اور جب جھجکتے جھجکتے میں نے تاشفین کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو تاشفین گھبرا سے گئے، یوں جیسے ہم ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ لمحے بھی کتنے عجیب تھے۔ کمرے میں ایک دوسرے کی موجودگی کا انوکھا سا احساس اور اس احساس کے ساتھ ڈرے سہمے سے جذبات کی بڑھتی ہوئی شدت۔ فضا میں تیرتے ہوئے انکہے لفظ لمحہ بلمحہ خود کو جیسے 2 گنا چوگنا کرتے جا رہے تھے، خلیوں کی طرح۔ فضا ان سے معمور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی کثرت سے سانس رکنے سی لگی۔ پتہ نہیں کیسی کیسی نامانوس کیفیات گھیرتی جا رہی تھیں کہ سمرین داخل ہوئی۔ کیا آپ دونوں مراقبے میں بیٹھے ہیں؟ وہ ہنسی اور ہم کمرے کی روزمرہ فضا میں لوٹ آئے۔ شاید محبت کی فرما روائی کا ہمیشہ سے ایک ہی دستور ہے، شاید اس کا ایک ہی رنگ ہے۔ اس رنگ میں رنگ کر ایک بھولی دیہاتن اور ایک انٹلیکچول لڑکی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انٹلیکچول لڑکی بھولی دیہاتن کی طرح بنتی سنورتی شرماتی مسکاتی ہے اور بھولی دیہاتن فلسفیوں کی طرح پیار کی گہری گہری رمزیں سمجھتی اور اپنے محبوب کو سمجھاتی ہے۔ مجھ میں چھپی بھولی دیہاتن مجھے بننے سنورنے پر اکساتی، میری چال میں خام خواہ اٹھلاہٹ آ جاتی، قدم دھرتے ہی بنا پہنے ہی پائلیں چھنک اٹھتی، فضا جیسے رنگوں سے بھر جاتی اور جب ان سرخ گلابی رنگوں کو
اپنے چہرے پر اترتے دیکھتی تو خامخواہ ہی شرما جاتی۔ میرے سارے فلسفے دھرے رہ جاتے کہ اصل چیز ذہنی ہم آہنگی ہے، ظاہری حیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس روز تاشفین آنے والے تھے۔ انہوں نے 9 بجے آنے کو کہا تھا اور ابھی 8:45 بجے تھے۔ یہ وقت بھی کیا کیا شرارتیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو اتنا سست رو ہو جاتا ہے کہ ایک ایک پل ایک ایک صدی میں گزرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا پر لگا کر اڑتا ہے کہ گھنٹے اور دن پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں۔ اس روز بھی وقت شرارت پر تلا ہوا تھا اور میں گھڑی کی رکی ہوئی سوئیوں پر جھنجھلا رہی تھی کہ سمرین آ گئی۔ مجھے دیکھ کر گنگنائی، یہ کس کے قتل کا ساماں ہوا ہے؟ بکو مت، میں ہنسی۔ تاشفین آ رہے ہیں؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی۔ پھر 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اور 12۔ ایک ایک کر کے رنگ بجھتے گئے۔ پائلوں کی جھنکار اور چال کی تراہٹ اور لچک دم توڑ گئی۔ فضا میں دھواں سا بھر گیا اور وہ دھواں میری آنکھوں میں بھرنے لگا۔ تاشفین نہیں آئے تھے اور نہ ہی کوئی اطلاع دی تھی۔ اس رات، اس جاگتی رات، میرے اندر، میرے وجود کا کوئی حصہ مر گیا۔ دوسرے روز بھی میں نے ہی فون کیا تو اس نے کوئی عذر معذرت نہ کی، بلکہ ذکر تک نہ کیا۔ میرے استفسار پر بولا کہ نہیں، میں نے ریکنفرم تو نہیں کیا تھا۔ میں نے کوئی شکایت نہ کی، مگر ایک عجیب سی بے حسی نے مجھے گھیر لیا۔ اس روز پھر تاشفین نے آنا تھا۔ خود کو روکتے روکتے بھی بھولی دیہاتن 16 سنگار کیے، پائلیں پہنے، من ہی من میں اتراتی لہراتی وقت کی شرارت پر جھنجھلا رہی تھی۔ آج یہ پھر رینگ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون آ گیا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ اس کے بھتیجے کا ٹیسٹ ہے اور اسے تیاری میں مدد چاہیے۔ ملنے کا وقت پھر فون پر طے کر لیں گے۔ وجہ معقول تھی، میں کچھ نہ بولی، مگر اس کے لہجے میں نہ تعصب تھا نہ پشیمانی، اور میرے وجود کا کچھ اور حصہ چپ چاپ مر گیا۔ دوسرے روز وہ ملا تو وہی زندہ دل تاشفین تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں نے بھی کل کا کوئی ذکر نہ کیا۔ میں اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے شکوے کو دبا رہنے دیا، مگر میرے اندر بے حسی کی تہ اور گہری ہو گئی۔ ہماری پسند اور مزاج میں بہت سی مشترک تھیں باتیں۔ اس کی صحبت میں زندگی بہت جوان، خوبصورت، دلچسپ اور پرلطف لگتی۔ ہم آپس میں اپنے دکھ سکھ، اداسیاں، پریشانیاں سب بانٹا کرتے تھے۔ افہام و تفہیم اس قدر کہ اکثر بات مکمل ہونے سے پہلے دوسرا سمجھ جاتا۔ اس روز اس نے فون کیا۔ وہ بہت موڈ میں تھا، بہت خوش۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بولا، کچھ نہیں، آرام سے کمبل لپیٹے بیٹھا ہوں۔ میرا دل پھر مچل اٹھا۔ آ جاؤ، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ خود کو روکتے روکتے بھی میں نے کہہ دیا، نہیں بھائی، آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت نہیں۔ اس نے ہنستے ہنستے جواب دیا۔ آ جاؤ نا، میں نے اصرار کیا، اور وہ جواباً صرف ہنستا رہا۔ ہم لوگ کافی دیر فون پر باتیں کرتے رہے، اور وہ جو مجھ میں آہستہ آہستہ کچھ مرتا جا رہا تھا، پورے کا پورا مر گیا۔ بے حسی کی روز بروز گہری ہوتی تہوں میں دفن ہو گیا۔ میرے اندر کی بھولی دیہاتن مر گئی ہے۔ وہ 16 سنگار، وہ بن گھنگرو چھنکتی پائلیں، وہ لال رنگ، سب کچھ اپنا وجود کھو چکے ہیں، معدوم ہو گئے ہیں۔ وقت اب کوئی شرارت نہیں کرتا، بڑی ہموار رفتار سے چلتا ہے۔ اب انٹلیکچوئل ترمیم سوچتی ہے کہ وہ اس شخص تاشفین کے لیے ایک خوبصورت مشغلہ ہے۔ وہ اپنے آرام، سہولت
اور موڈ کے مطابق جب دل چاہتا ہے ملنے آ جاتا ہے۔ میرے والدین پریشان ہیں کہ آخر ہم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں۔ سمرین آئی ہوئی تھی کہ تاشفین ملنے آ گئے۔ وہ خوش خوش اطلاع دینے آئی اور مجھے چھیڑنے کے لیے گنگنائی، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ میں چپ چاپ اپنے کاغذ سمیٹنے لگی۔ تاشفین آئے ہیں نرمین باجی؟ سمرین بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا، اور میں ہاتھ سے بالوں کو برابر کرتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ باجی ذرا حلیہ ہی درست کر لیں، سمرین نے ٹوکا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہری ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سمرین کے چہرے پر سوال ہی سوال ہیں، اور آخر وہ پریشان سوال اس کے لبوں تک بھی آ گیا ہے۔ باجی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اچھا، تاشفین چلے جائیں تو بات کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے سر ہلاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسے کیا بتاؤں گی۔ چھوٹی چھوٹی بہت سی غیر اہم باتیں جو مجھے اب یاد بھی نہیں، جو شاید قابل ذکر بھی نہیں، بتانے کو ہے بھی کیا۔ اور مجھے بہت پہلے کی دیکھی ہوئی انگریزی فلم کا وہ ڈائیلاگ یاد آ رہا ہے، Nothing happened. Love sometimes dies. It simply dies.